السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں جی سب فرینڈ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سو فرینڈ، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈپریشن کے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہو سکتا ہے آپ کو سن کے آپ کے دل کو سکون مل جائے، یا ہو سکتا ہے میں کچھ ایسی باتیں بولوں جو سن کے میری دوست جو ہے، جو میری بہنیں ہیں، جو زیادہ موسٹلی لیڈیز جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تو یہ باتیں سن کے ہو سکتا ہے ان کے دل کو سکون مل جائے۔ تو آج ہم ڈپریشن کی بات کرنے والے ہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اصل میں۔ ڈپریشن سے آپ لوگوں کا کہیں نہ کہیں واسطہ ضرور پڑا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈپریشن سے گزر رہے ہوں گے یا گزر چکے ہوں گے۔ ڈپریشن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ڈپریشن سب لوگوں کو ایک جیسا ہوتا ہے کیا؟ سب لوگوں کو ایک جیسا ہوتا ہے ڈپریشن؟ کیا یہ فیلنگ ہے ایک؟ ڈپریشن دو طرح کا ہوتا ہے بھائی۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو فیل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سفر کرنا۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے تو یہ معمولی سی بات ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے، اور اگر آپ اس میں سفر کر رہے ہیں تو یہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ خطرناک ہے۔ تو ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے، پوری دنیا میں 300 ملین اس میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں جی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ڈپریشن میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے 8 لاکھ لوگ دنیا میں خودکشی کرتے ہیں بھائی۔ اور یہ ہے کہ 15 سے لے کر 30 سال کے لوگ اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اوہو، اچھا جی، ہر دوسرا شخص اس کی بات کرنے میں مصروف ہے کہ بات کر رہا ہے کہ ڈپریشن ہے جی۔ سچی بات ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے سیم۔ ہر دوسرا بندہ یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ فلاں جو ہے ہمارا رشتہ دار کو اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس کی بات کرنے لگا ہے۔ اور اس کا اصل سچی بات بولیں تو اصل میں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں صبر بہت کم ہے۔ ہاں جی بالکل، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں صبر بہت کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن ہمیں آ جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک معمولی سی بیماری بھی آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ بڑا دل کر کے اس کو اگر فیس کرتے ہیں، تو اگر آپ گر جاتے ہیں اس کو برداشت کرنے میں آپ کی ہمت نہیں ہے، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بیماری آپ بول سکتے ہیں۔ پھر آپ اس میں سفر کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ معمولی نہیں ہے کہ وقتی آپ کو فیلنگ ہوئی ہے اور بس بعد میں ختم ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں آپ سفر کرنے لگیں گے، اور سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے اور خطرناک بول سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آجو باجو میں کوئی بھی زیادہ بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، کسی میں بیٹھتا نہیں ہے، تو یہ ڈپریشن ہے۔ اس کو معمولی بات نہیں اس کو بولی جاتی تھی۔ ڈپریشن انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور اس کے نشانیاں کیسے ہوتی ہیں اور کیسے یہ فیلنگ ہوتا ہے اور ہمیں کیسے اس سے بچنا چاہیے، میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو ہم آج موضوع ہی یہی لے کے آئے ہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور کس وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی باتیں جو ہے دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، اپنے اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر ہی اندر باتیں رکھتے ہیں، دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، تو جو ہمارا اندر ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی ہمیں آنس دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، ہمارا جو اندر ہے وہ کہتا ہے تم غلط ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، تم نے فلاں وقت کسی سے یہ بات کی، اس نے اچھا کیا تمہارے ساتھ، ہے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو ہی آنس آتے ہیں اگر آپ خود سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ ایسا سمجھیں کہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ دوسرا بندہ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، جیسے کہ ہم کسی کو ایڈوائس دیتے ہیں، اور ایڈوائس دینے کتنی آسان ہوتی ہے نا؟ مطلب کہ اگر کسی کو کہیں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ اگر خود سے کرنا ہو تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے رہیں گے تو رونگ ہی آنسر آئیں گے بھائی، سیدھی سی بات ہے،
کیونکہ بندہ اپنے آپ کو غلط ہی کہتا ہے، تم غلط ہو، میں خود غلط ہوں، بس یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ سے باتیں نہ کریں۔ جب بندہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جب شیئر نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اپنے آپ سے یہ سوال کرنے شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے اندر ہی اپنی جنگ کو لڑنا شروع کر دیتا ہے، تب ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے سچ میں۔ تب آپ کو ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جس سے آپ بات کر لیں، اپنے دل کی بات جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بندہ تو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، کیٹو کی پہاڑی کے اوپر چڑھنے جیسا ہے، لیکن پھر بھی شاید آپ کا کوئی ایسا ہو، دوست، بہن، بھائی، کوئی ایسا۔ اچھا کسی سے بھی نہیں کر سکتے تو اپنی ماں سے تو آپ شیئر کر سکتے ہو نا۔ اچھا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ماں سے بھی بات شیئر نہیں کر سکتا، اسی لیے تو یہ ڈپریشن اتنی زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم کسی سے شیئر کر لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو دی ہے تو یہ ناشکری بھی میں بول سکتی ہوں کہ ہر چیز، جو بھی چیز آپ کے من چاہے تو آپ لے سکتے ہو، تو پھر بھی آپ کو ڈپریشن ہے، تو میں پھر اس کو ناشکری کا نام دوں گی کہ اللہ کا شکر ایڈ کریں اپنی لائف میں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے بھی کافی جو ہے نا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اچھا اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں، لیکن اس کا کوئی نہیں ہے بھائی، اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، اس کو آپ خود سے ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہو، اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہو کسی بھی میڈیسن کے بغیر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے۔ اچھا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو اس نے اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ موٹی موٹی گولیاں دے دیتا ہے، تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں، سکون آ جاتا ہے آپ کو اور سو جاتے ہیں بھائی۔ تو پھر اٹھتی ہیں، کوئی بھی کام نہیں کرتی، تو ایک کو بتاتی ہیں بھائی وہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس نے مجھے جو میڈیسن دی ہے وہ بہت اچھی ہے، ڈپریشن کا وہ اسپیشلسٹ ہے بھائی، وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ۔ دوسری بھی چلی گئی۔ ایسے ہوتے ہوتے جو ڈپریشن ہے وہ ختم تو نہیں ہوتا نا، میڈیسن کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود کھڑا کریں۔ اچھا سب سے نا ضروری بات میں آپ سے یہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس بیماری کو مانا ہی نہیں جاتا، سمجھتے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیماری ہے نہیں، یہ ڈرامہ کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ایک ہے اور یہ ذہنی بیماری ہے، کیونکہ ذہن کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا، سب سے ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے، ڈپریشن بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے سبھی لوگ تو بیمار ہیں، کیسے بیمار بندہ دوسرے بیمار کو سمجھ سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں مائنڈلی طور پہ تو سبھی لوگ بیمار ہیں، جو بیمار کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ بیمار ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، آگے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ایکسپلین کرتے ہیں کہ کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں اس ڈپریشن کی، تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے رہیں۔ ڈپریشن جو ہے انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، خوشی فیل نہیں ہوتی آپ کو، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کو ہی ڈپریشن بولتے ہیں۔ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی خوشی پاس سے گزرتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، محفل میں اگر بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ اداس ہیں تو یہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں اس کی ایک اور بھی نشانی ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں نکتہ چینی کرنا کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، یہ ایسے کر رہے ہو، ویسے کر رہے ہو، یہ بھی ایک ڈپریشن کی نشانی آپ بول سکتے ہیں، بڑی سے بڑی بول سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں ایک بیکار انسان ہوں، میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر جب نیند کی گولیاں کھا لیتا ہے تو پھر سو جاتا ہے، تو پھر صحیح طرح وہ ناکام انسان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو کھڑا کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب ہو جائیں، نماز پڑھیں، خود ٹھیک کریں، کوئی کسی کو نہیں کرے گا، کسی کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، اس بیماری کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے آپ کو اپنے اندر سے خود نکالنا ہے، آپ نے خود سمجھنا ہے کہ میں ڈپریشن کا ایک مریض ہوں اور مجھے اس سے نکلنا ہے
اور ہر حال میں نکلنا ہے، اپنے اندر جو ناکامی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر جو آپ کے سکل ہیں ان کو یوز کرنا ہے، یوز کر کے آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں کہ کیسے یہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور ہمارے اندر یہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو کیا فیلنگ ہوتی ہے اور ہمارے اندر کیا کیا جنگ چلتی ہے، جو ہم اپنے آپ سے جو بھی سوال کرتے ہیں وہ رونگ آتا ہے، تو اندر کی جنگ کو ہی ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہر کوئی بے چینی، اداسی، جیسے کہ ہنسنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ 100% ڈپریشن ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ہر سہولت ہے، جو چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، تو یہ ڈپریشن نہیں ہے، اس کو میں دین سے دوری بولوں گی بھائی، مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے اور آپ اس کا شکر ایڈ کریں اس میں، تو ناشکری بول سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کا شکر ہے نا وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ڈپریشن میں بھی ادا کریں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ تو جو ناشکری ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ دین سے دوری، جیسے جیسے ہم ناشکرے ہوتے جاتے ہیں نا ایسے ایسے دین سے دوری ہوتی جاتی ہے۔ ڈپریشن ایک اور علامت بھی ہے کہ صحیح کام کو غلط کہنا، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر جو غلط جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کو ختم کریں، ساری چیزوں کو رونگ سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہی ڈپریشن، اگر آپ سے اسے بات کریں گے نا کہ اٹھ جائیں، یہ کام کر لیں، وہ کر لیں، کہ دل نہیں کرتا، تو وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح بول رہا ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دل نہیں کرتا، تو کہتے ہیں نہیں یہ اس کا دل ہی نہیں کرتا، اس کو چھوڑیں نا، وہاں پہ اس کو اٹھائیں، کوشش کریں کہ اٹھیں، چلیں کہیں چلتے ہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں، کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، کسی نئے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے کریں۔ اس کے آس پاس کے لوگ ہیں نا اس کو کھڑا کر سکتے ہیں اگر چاہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاکستان میں تو سمجھتے ہی نہیں ہے یہ کہ بیماری ہے، مذاق سمجھتے ہیں۔ تو ڈپریشن ایسے ہی ہوتی ہے، تو پلیز اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں تو ڈپریشن۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی ایسے آتی ہے کہ بس اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے بھی گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ کے بندوں کے ساتھ گلے شکوے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اپنے آس پاس کے جو رشتے ہوتے ہیں ان سے کر لیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے ڈپریشن، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے آہستہ آہستہ پھر اللہ سے دوری شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا، نہیں، اللہ سے گلے شکوے کرنے چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور دیکھیں کہ اگر سارے دروازے اگر بند ہو جاتے ہیں نا جب، تو پھر ایک ایسا دروازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، وہ آپ کے کہیں گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کھل جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس یہ سوچیں کہ یہ کب کمال ہونا ہے، تو ناشکری ختم کر دیں، ڈپریشن ختم کر دیں، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ کافی ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور کسی کی بات شیئر نہیں کرتے، اس کو بولتے نہیں ہیں، تو آپ بول کے شیئر کر دیں، کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دیں، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ لکھ لیں، ایک نوٹس بک بنا لیں، اس میں آپ جو بھی آپ کے دل میں آئے نا، جو آپ کے دل میں جنگ چل رہی ہے نا، وہ 1 بائی 1 اس پہ اوپر لکھ لیں، کیونکہ اس کا یہ ایک اور بھی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جس کے ساتھ اپنی باتیں کو شیئر کریں گے، تو ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، سچ بول رہی ہوں، کیونکہ آپ خود سے جو بات کرنا چاہ رہے ہو اپنے آپ سے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، اسی وجہ سے تو ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو آپ ایک نوٹ بک لیں، اس کے اوپر ساری باتیں لکھ دیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی، ہوتا ہے جو ہونے دو، تو اس سے بھی کم ہو سکتی ہے آپ کی ڈپریشن۔ آج سے ہی آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے کہ آپ نے ایک نوٹ بک لینی ہے، اس کے اوپر اپنے دل کی ساری باتیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے اندر چل رہی ہیں ساری لکھنی ہے، اور لکھ کے ساتھ ساتھ یہ لکھنا ہے کہ کیا ہوگا بھائی، زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے ہونے دو، میں اس کو فیس کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی سے نہ بات کریں، کیونکہ یہ ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے، لیکن اس کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے کہ نوٹ بک پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں،
اچھا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا تو ڈاکٹر کو بولتے ہو کہ مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی اور میری سوچیں ختم نہیں ہوتی، ایک سوچ ختم ہوتی ہے دوسری سٹارٹ ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ڈپریشن کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی اور سوچیں ختم نہیں ہوتی آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، آپ کو موٹی موٹی گولیاں دے دیتا ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ فزیکلی اور جو ہے اور مائنڈلی کمزور ہو جائیں گے۔ تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ ڈپریشن ختم تو نہیں ہوگا نا، یہ تو وقتی ہے نا، اس سے تو آپ زیادہ ختم ہونے والے ہو۔ ڈپریشن کو ختم کریں، اپنے آپ کو نہ ختم کریں۔ اچھا گولیاں کھانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے 70 سال جینا ہے تو آپ 50 سال جئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کھڑا کریں، نوٹ بک پر سارا کچھ لکھ لیا کریں، تو جو اپنے آپ سے جو نیگیٹو سوال ہیں ان کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، تو میری باتوں کو سوچنا ہے، اور میری باتوں کو کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو آپ سوچ لیں کہ بس ٹھیک ہے جی میں جو ہوں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، میں نے ڈپریشن میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو خود اعتمادی اپنے آپ پہ ہوتی ہے نا، روڈلی لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے، بات بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے دل کے مالک۔ جو روڈلی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں کیا کسی سے کم ہو گیا؟ تو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ ڈپریشن میں ایسے ہی لوگ جاتے ہیں کہ جو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک ناکام انسان ہوں، میں تو ہوں ہی غلط، میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ زیادہ موسٹلی ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر جو ہے اسکل پیدا کریں، اپنے اندر اس چیز کو لے کے آئیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، ناکامی کو ختم کریں۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ، بائے بائے، اللہ حافظ۔